ناراض بیوی کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلے میں نے وضاحت کر دی کہ اخلاقیات کے دائرے کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک صورت ہے، اس کے اندر ایک دعا سکھلائی ہے کہ میرے مومن بندے یہ دعا کرتے ہیں، اگر بیوی ناراض ہے تو مرد پڑھے، اگر مرد ناراض ہے تو بیوی پڑھے۔ دعا ایک ہی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ 505 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے۔ اللہ کے فضل سے جو سال ہر سال سے روٹھی ہوئی بیوی ہے یا روٹھا ہوا میاں ہے تو کچھ ہی دنوں میں وہ آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے۔ اچھا، خواہش پوری کرنے کا آسان وظیفہ کون سا ہے؟ کوئی بھی خواہش ہے اور جائز خواہش ہے، آپ کی جائز ضرورت ہے، جائز آپ کی ضرورت ہے، مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، اس کا ایک وظیفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ وظیفہ عام ہے لیکن لوگ بڑے غافل ہیں ان سے، اور بڑا شاندار وظیفہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وظیفے کے بعد جو بھی اعتراضات تھے ان کا جواب بھی دیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں آیت کریمہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، وہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑی، ان کی خواہش تھی، ان کی امید تھی کہ میں باہر آ جاؤں۔ کوئی بھی خواہش پوری کرنے کے لیے، کوئی بھی مسئلے کے لیے، کوئی بھی آزمائش سے نکلنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بھی جائز خواہش ہے، کوئی بھی خواہش کسی قسم کی بھی ہے، اللہ سے مانگنے میں شرمانا نہیں ہے۔ بندہ کہیں میری حیثیت کیا ہے کہ میں 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں، میں جناب کوئی ایک فارم ہاؤس اللہ سے مانگے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے مانگتے وقت اللہ کی شان کے مطابق مانگنا، تھوڑا نہیں مانگنا، زیادہ مانگنا ہے۔ اسے پڑھیں 3150 مرتبہ روز پڑھیں، پہلے چلے، دوسرے چلے، تیسرے میں انشاءاللہ کوئی بھی دنیا کا کام ہے وہ ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر نے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ چلا گیا ناراض ہو کے، اللہ کے امر کا انتظار نہ کیا۔ لمبا واقعہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئی، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکیوں کا اندھیرا، اندر آکسیجن کا مسئلہ ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے مجھے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کی فوراً دعا کو قبول کیا اور اسے اس غم سے نجات دے دیا۔ کوئی بھی غم ہے نا، آپ کو غم لگ گیا ہے، یہ کام ایسے ہونا چاہیے، وہ غم اللہ کہہ رہا ہے میں ختم کروں گا۔ اچھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو اللہ کا نبی تھا، اس کے لیے اللہ نے، اللہ کی محبت تھی، عام بندوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے آگے اس بات کا، اعتراض کا جواب خود دے دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امت محمد سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی مومن اس دعا کے ساتھ مجھے پکارے، جس مسئلے میں پکارے گا میں اسے نجات دوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا کر صاحب یہ بتائیں کہ کسی بھی شخص کی کوئی پسند ہے یا پھر اس کی کوئی جائز محبت ہے، اس کو یہی آیت کریمہ پڑھیں، یہی آیت کریمہ بہترین چیز ہے جائز محبت حاصل کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں اس سے دنیا میں اچھا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے اور اس کی جو جتنی بھی پریشانیاں وہ بھی ہو جائیں گی حل۔ اچھا سر، اس کے بعد یہ بتا دیں کہ اگر تھوڑا سا ہم دوسری سائڈ پہ آ جاتے، کہا جاتا ہے کہ بغیر جو کسی بھی کلر کے جو ہے وہ آپ کے بال اگر سفید ہیں تو وہ کالے ہو جائیں، تو اس کا پروسیس کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کلر ہیں، اگر کچھ لوگ لگاتے ہیں ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہو رہا، لگاتے رہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جب ہمیں اس کلر کے ساتھ الرجی ہو گئی ہے، اب ہم سفید بالوں کو رنگنا چاہتے ہیں، مہندی ہے لیکن لوگ مہندی سے اوائڈ کرتے ہیں، یار وہ لال سے ہمیں کلر پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک نسخہ ہے، اس کے لیے ایک نسخہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ضروری نہیں کہ میں اپنے اوپر اپلائی کروں تو آگے بیان کروں۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے اور اس کا رزلٹ بھی ہے، لوگوں کو بتایا ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اپنے اوپر اپلائی کروں۔ 1 مہینے کے اندر اس کا رزلٹ ملے گا۔ مطلب اس کو کرنا کیا ہے، آپ نے لینا کیا ہے، آملہ۔ آملے کی جو طب جدید کی اب تحقیق آئی ہے نا، آپ کوئی تازہ آملہ آئے نا، آپ آملے کو کاٹ کے 1 سیکنڈ کے لیے ایسے کر کے پکڑیں تھوڑی دیر، اور آپ کا یہ دونوں ہاتھ کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، قدرتی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنا فولاد رکھا ہے، نیچرل وٹامن سی بہت زیادہ ہے اس کے اندر، وٹامن سی بہت زیادہ ہے۔ آپ آملہ لے لیں، آملہ کی گٹھلی نکال دیں
اس کا پاؤڈر بنا لیں، ٹھیک ہے، باریک پاؤڈر بنا لیں. جب آپ نے نہانا ہے، دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم تو آپ کو دینا پڑے گا. بالکل سر. 15 سے 20 منٹ پہلے جیسے مہندی لگاتے ہیں نا، جی اس کو اپنے بالوں میں لگا لیں. بڑے ہی فائدے ہیں اس کے لگانے کے، بڑے ہی فائدے ہیں. اس کا ایک خوبی یہ ہے، اس کا کلر آپ کے جسم پہ نہیں آئے گا. ایستا ایستا 1 مہینے کے بعد آپ کے بال کالے ہو جائیں گے. اب دوبارہ جو نیچے سے آ رہے ہیں وہ تو سفید آئیں گے، اس کو پھر رنگتے رہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی کلر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان کو الرجی ہو جاتی ہے. دوسرا، اگر آپ کہتے ہیں کہ جڑ سے کالے نکلیں، اس کے لیے بھی کچھ ہے کہ 1 سال پڑھنا پڑے گا. اس کے فائدے بڑے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صبح اٹھ کے 3 دانے مربع آملہ لیں، ٹھیک صرف ہے، 3 دانے مربع آملہ. ٹھیک ہے، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، اس کو پانی سے، گرم پانی سے دھو لیں. اور رات کو سوتے وقت 3 دانے مربع ہرڑ. جو نوجوان بچے ہیں نا، نوجوان بچے اب ینگ 20-25 سال، جن کے بال جڑ سے سفید نکل رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ اللہ کی بہترین نعمت ہے. میں نے بہت سارے نوجوان بچوں کا اسی سے علاج کیا ہے. انہوں نے 2-2 3-3 مہینے کھائے ہیں، ان کے بال کالے ہو گئے ہیں. اور آگے کھاتے رہیں، تاکہ آپ کی جو اندر دماغی کمزوریاں ہیں، جو وٹامن چاہیے آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آملے کے اندر رکھے ہوئے سارے. اچھا کر صاحب، بہت سے بچوں کی ایج میں دیکھتا ہوں بالکل تھوڑی ہوتی ہے، جیسے 15 سال 18 سال کے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی اور ان کے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے. میری تو اپنی داڑھی سفید ہو چکی ہے. یہ تو کیوں؟ آپ کی خوراک اچھی نہیں تھی، آپ کے اندر بہت ساری جسم میں کمزوری ہے. ٹھیک ان ہے، خوراک کی جو قلت ہے. اچھا، اب جو 2000 کے بعد جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی خوراک کیا ہے آپ بتائیں مجھے. وہ صبح ناشتہ کیا ہے جی؟ بسکٹ، برگر، شاورما. نہیں، صبح ان کا ناشتہ ہے بسکٹ اور جوس ڈبے والا. انتہائی مضر ہے. دوپہر کو انہوں نے کنٹین سے جو وہاں سے 2 نمبر کھانا ملا، بیچارے کھا رہے ہیں. اور رات کو آ کے ان کی عیاشی ہوتی ہے جی شاورمے کے اندر جا کے. نہ وہ گندم کھا رہے ہیں، نہ وہ چنے کھا رہے ہیں، نہ وہ ہماری دیسی گھی کھا رہے ہیں، نہ وہ پھل کھاتے ہیں. تو ان کے ساتھ تو یہ مسائل ہونے ہی ہونے. اپنی خوراک، اپنی ڈائٹ اچھی کریں. یہ آپ کے جسمانی کمزوریوں کی علامت ہے. پہلے کہا جاتا تھا پرانے وقتوں میں، جب ہم نے وہ باتیں سنی ہیں، کہ جس کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں سمجھو وہ بوڑھا ہے. ایسے کہا جاتا تھا. اپنی خوراک اچھی کریں. اگر آپ، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو ہاسٹلوں میں رہ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سا عمل ہے. بنے بنائے پیکٹ ڈبے مل جاتے ہیں مربع آملے کے، اس کے اندر کوئی خراب نہیں ہوتا، چاہے فریج میں رکھیں نہ رکھیں. 3 دانے نکال لیں. اگر آپ کو چینی اچھی نہیں لگتی، دھو کے کھا لیں. رات کو سوتے وقت 3 دانے مربع ہرڑ کھائیں. یادداشت کمپیوٹر کی طرح ہوگی. آپ کو کوئی کریم، کوئی لوشن لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کے توانائیاں باہر بہترین آئیں گے آپ کے جسم میں. اچھا کر صاحب، اس کے بعد یہ بتائیں کہ صاحب کہ ہیئر فال اور ڈینڈرف، خشکی کا کیا ٹوٹکا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، اگر بال گر رہے ہیں بار بار جو ہے وہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں الحمدللہ کوالیفائڈ طبیب ہوں، ٹوٹکوں والا بندہ نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے. ٹوٹکے نہیں، ہمارے پاس نسخے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر تو آپ کے سر میں خشکی ہے، جی، آپ نے ایسے کھجایا اور وہ چاندی گرنا شروع ہوگی، بہترین حل ہے اس کے لیے، کوئی مشکل نہیں. آپ 100 ml لے لیں گری کا تیل، اس میں 10 ml نیم کا تیل ڈال دیں. روغن نیم مل جاتا ہے، محمود والے، اس طرح کافی تیل بنانے والے جو ان کا ٹھیک ہے تیل. روغن نیم 10 ml اور 100 ml آپ نے لینا ہے گری کا تیل. گری کھوپا ہم کہتے ہیں نا، ناریل، اس کا تیل لینا ہے. اس میں مکس کر لیں، بس وہ سر پہ لگائیں. رات کو سوتے وقت، صبح اٹھ کے پھر لگا لیں. اب دیکھیں، آپ آگے سوال کریں گے، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں. اچھا، بال گرنے کی وجوہات کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں بال کیوں گرتے ہیں. جی بال گرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کی آگے خوراک کی قلت. دوسرا یہ جو ہمارا ابھی موجودہ معاشرہ ہے، مہنگے جناب، وہ پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، وہ لگائیں گے سروں پہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کبھی بھی کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں تیل نہ لگایا ہو. بلکہ میں نے یہ حدیث پڑھی شمائل ترمذی کے اندر کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح آپ سر میں اتنا تیل لگاتے، اس کے بعد ایک چھوٹی رومالی باندھتے، اس کے اوپر آپ اپنا ماما شریف باندھتے، اور جب رات کو میں کھولتی تو وہ جو چھوٹی رومالی تھی نا، جو چھوٹا کپڑا تھا، وہ تیل لگ کے نا، تیل کے سارا اس کے اندر آ جاتا تھا. اتنا تیل لگاتے تھے. ہمارے نوجوان کبھی زندگی میں تیل نہیں لگایا. بو آتی ہے ان کو، سمیل آتی ہے ان کو جناب وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. کتنی تیل ہے.
اب آپ دیکھیں میں کسی کی دکانداری بند نہیں کر رہا، یہ ساری ڈرامے بازی ہے، یہ ڈال لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کچھ بھی نہیں. جو بچے چاہتے ہیں ہمارے بال بڑے ہوں، ہمارے بال خوبصورت ہوں، ہمارے بال نہ جھڑے، وہ اپنی ڈائٹ اچھی کریں اور روز تیل لگائیں. چلے آپ صبح نہیں لگانا نہ لگاؤ، رات کو ہی لگا لو، اس کا تکیے پہ ایک کپڑا ڈال دو تاکہ تکیہ نہ خراب ہو. تیل لگانے کی عادت ڈالیں، آپ کی دماغ کی خشکی ختم ہوگی، آپ کی یادداشت بہتر ہوگی، آپ کی نیند بہتر ہوگی، آپ کی بنائی بہتر ہوگی، آپ کی سماعت بہتر ہوگی، آپ کے دانت بہتر ہوں گے صرف تیل لگانے سے. بالکل ٹھیک ہے. تیل سنت بھی ہے. یہ جتنی چیزیں آ گئی نا ہمارے معاشرے میں، یہ کر لو وہ کر لو، لوگ انے پیسے لگا رہے، کوئی ضرورت نہیں پیسے لگانے. آپ کو گری کا تیل پسند ہے گری کا لے لیں، آپ کو بادام روغن پسند ہے بادام روغن لے لیں، سرسوں کا تیل جو بھی اچھا ہے روز لگانے کی عادت ڈال لیں. ایک ٹائم آئے گا آپ کے بال دو منہ جو ہو جاتے ہیں، جو خشکی ہے بالوں کی، سارا جملہ امراض ٹھیک ہو جائیں گے.